پاک کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے کروڑوں اربوں انسانوں میں ہمیں حج پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. سبحان اللہ تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے جو. اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا ہم سب کو آنے والے دنوں میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنا حج مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین آمین یا رب العالمین اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، آمین اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے سب کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ پاک سب کو ان پاک جگہوں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین جو بھی حج عمرے پہ آتے ہیں فرمائے. ابھی الحمدللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کی زیارتوں کا سفر جاری ہے. جو بھی زیارتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ان ساری زیارتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا بھی جائے گا، زیارتیں بھی کرائی جائیں گی. آپ سب توجہ سے سماعت فرمائیے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو الحمدللہ یہاں مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ ماشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زیارت نصیب فرمائی ہے. وہ خانہ کعبہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 120. 60 للطائفین حول البیت، فرمایا کہ 60 رحمتیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں. واربعون للمصلین، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں. وعشرون للناظرین الی البیت، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں پر، خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. جہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں تو وہاں پر کیا عالم ہوتا ہوگا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزارا کریں، وہاں طواف کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا وہاں پر بیٹھے صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی رہیں گے پھر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حرم پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور ابھی جو آگے ہماری زیارت آئے گی وہ ہماری زیارت ہے جبل سور کی، جس کے اوپر ہے غار سور، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا تھا. جب آپ مکہ پاک چھوڑ کے مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تھے تو اس دوران آپ 3 دن راتیں غار سور میں رہے تھے. اب اس کا واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اعلانیہ طور پہ کیا دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں. پہلے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے صرف اپنے خاندان والوں کو، قریبی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت کا حکم تھا. اعلانیہ طور پہ دعوت کا حکم نہیں آیا تھا. جب اعلانیہ طور پہ حکم آیا تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا فجعل ینادی یا بنی عدی یا بنی فہر لبطون قریش. نبی کریم علیہ السلام آپ صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گیا جہاں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں. آپ نے بنی عدی بنی فہر قریش کے قبیلوں کو جمع کیا. جب سب لوگ جمع ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے. سب بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں گے نا. آپ کو پتہ ہے یہ حدود حرم ہے نا، یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 1,00,000 بار کہنے کا ثواب ملتا ہے. تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا یہ میں تمہارے سمجھانے کے لیے کہا تھا، فرمایا سنو میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ پر ایمان لے آؤ، بتوں کی بندگی چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگ جاؤ. یہ بت تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ پتھروں کی بے جان مورتی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. جب ان کافروں نے باتیں سنی تو بڑا حیران ہوا، وہاں سے چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تو بعض خوش نصیب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. تو جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو ویسے ویسے کافروں کے ظلم و ستم بھی بڑھتے گئے.
اور کافروں کا ظلم و ستم معاذ اللہ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. کافر اس ناپاک ارادے کے ساتھ تلواریں لے کے رات کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تاکہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے سو جائیں گے آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کافروں کے اس ناپاک ارادے سے پہلے بتا دیا تھا اور آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا. آپ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے ان کو فرمایا کہ اے علی یہ میرے پاس لوگوں کے کچھ امانتیں ہیں ان کو اپنے پاس رکھ لیں میرے بستر پر لیٹ جائیں سو جائیں جب صبح اٹھیں تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ مدینہ منورہ چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کے اندر ایک رات ایسی تھی کہ جب مجھے بڑے سکون کی نیند آئی تھی جو ہے نا کیونکہ بستر نبی کریم علیہ السلام کا تھا نا. اور فرماتے ہیں میری پوری زندگی کے اندر ایک رات ایسی تھی جب مجھے یقین تھا کہ آج مجھے موت بھی نہیں آئے گی جو ہے نا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صبح اٹھو تو مانتے واپس کرنا. تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک لبوں سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. الحمدللہ سب کا ایمان اس پر. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے گھر سے باہر نکلے دیکھا کافر تلواریں لے کے کھڑے ہیں تو آپ نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ تلاوت فرماتے ہوئے آپ نے مٹی ان کافروں کی طرف پھینکی ان کی آنکھوں میں پڑی ان کو نظر آنا بند ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام آپ وہاں سے خیر و عافیت سے چل پڑے اور خانہ کعبہ سے تھوڑا سا دور جا کر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر شہر مکہ کو دیکھ کر فرمانے لگے اے شہر مکہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے. کیا فرمایا مجھے تجھ سے بہت پیار ہے. اگر یہ لوگ مجھے نہ ستاتے میرے لوگ مجھے ایسے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں نبی کریم علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا جب آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا. وہ پیارا شہر مکہ جس کی قسم خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اٹھاتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مجھے شہر مکہ کی قسم کہ محبوب اس میں آپ تشریف فرما ہے. وہ پیارا شہر مکہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوگی آپ کی. وہ پیارا شہر مکہ جس کو بلد الامین کہا جاتا ہے امن والا شہر کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ کہہ دینا سن لینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج ہمیں اپنے گھروں سے چند دنوں کے لیے کہیں دور جانا ہو نا تو ہم فکر مند ہوتے ہیں پتا نہیں ہمارے بعد ہمارے گھر کے کیا حالات ہوں گے. حالانکہ ہم روز رابطے میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی فکر مند رہتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ جب کائنات کے اندر سب سے پیارے شہر مکہ کو نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے جانا پڑا. آپ کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا. اللہ اکبر. خیر اللہ کا حکم تھا وعدے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہی تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کا سفر شروع فرمایا. چلتے ہوئے جبل سور پر تشریف لے گئے جس کے اوپر غار سور. جب اس پہاڑ کے اوپر پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے. انہوں نے غار کی صفائی کی جتنے سوراخ تھے کپڑے کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا اور ایک سوراخ بچ گیا اس کے اوپر انہوں نے اپنا مبارک پاؤں رکھ لیا تاکہ ان سوراخوں سے کوئی نقصان دہ چیز نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر نبی کریم علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرمانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ان کے آنسو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے پر آ گئے. آپ جاگ کے بیدار ہوئے. فرمایا ابوبکر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا ہے مجھے یہاں سے کچھ چیز ڈنگ مار رہی ہے اور میں نے اپنا پاؤں سے نہیں ہٹایا تاکہ کوئی نقصان دہ چیز نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. پر میں نے پاؤں پیچھے کیا. جب پاؤں پیچھے کیا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس سوراخ سے ایک سانپ نکل کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت دی. وہ سانپ نبی کریم علیہ السلام کی بار کا مرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا کہ جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے وہ اس غار میں تشریف لائیں گے. تو میں اتنے عرصے سے یہاں پر نہ صرف آپ کی زیارت کے لیے رہ رہا تھا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر اپنا مبارک لعاب طہر لگایا. اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دی. اب کافروں کے مکہ میں پتہ چل گیا تھا مسلمانوں کے نبی یہاں مکہ چھوڑ کے چلے گئے. کافروں کے سرداروں نے مکے میں اعلان کروا دیا کہ جو مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کر لائے گا یہ معاذ اللہ شہید کرے گا اسے 100 سرخ رنگ کے اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اب 100 اونٹوں کے نام کے اعلان سن کر جو کافر مال و دولت کے لالچی لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے. تو کچھ کافر چلتے ہوئے ادھر جبل سور کی طرف آ گئے. جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے
मुख्तलिफ रवायतें, बाहरी रवायतों में आता है वो काफिर कदमों के निशाना देखो इस रवायत है। और बाद में आता है वहां पर एक काफरा औरत थी, उस काफरा औरत से उन काफरों ने पूछा क्या तूने मुसलमानों के नबी को इस रवायतों ने देखा? उसने कहा हाँ मैंने देखा, उस पहाड़ की तरफ गए हैं। तो जैसे उसे नबी करीम अलैहि सलाम का पता बताया था वो उसी जगह पे पत्थर बन गई थी। अब काफिर चलते हुए जबल सोहर के ऊपर चले गए। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहि सलाम को उन काफिरों से हिफाजत कैसे फरमाई। तो एक मकड़ी को हुक्म हुआ, मकड़ी ने आके गार के मुंह पे जाला बुन दिया। एक कबूतरी को हुक्म हुआ, कबूतरी आके गार के मुंह के पास अंडे दे के बैठ गई। जब काफिर चलते हुए गार के पास पहुंचे, कहने लगे हो सकता है इस गार में होंगे। देखा गार के मुंह में मकड़ी ने जाला बना हुआ है, कबूतरी अंडे दे के बैठी हुई है। कहने लगी ये गार हमें बड़ी पुरानी लगती है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। वो काफिर फिर वहां से वापस चले आए थे। बज़ाहिर तो मकड़ी का जाला था, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की तरफ से पहरा था। बिल्कुल, वरना आपको पता है मकड़ी का जाला तेज हवा से भी टूट जाता है, इतना कमजोर होता है। कुरान करीम के 20वें पारे की सूरत है सूरतुल अनकबूत। अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहते हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मकड़ी होती है ना, ये सबसे कमजोर घर बनाती है। तो सबसे कमजोर घर बनाने वाली मकड़ी ने दुनिया का सबसे मजबूत जाला बुना था गारे सौर के लिए। और जब काफिर गार के पास खड़े बातें कर रहे थे, हो सकते इस गार में होंगे, उनकी आवाज गार के अंदर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने सुनी तो नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि काफिर हमारे करीब आ गए, यहाँ से हमें पकड़ ले। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र 10वें पारे में सूरत तौबा में बयान फरमाया कि सानी इस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी करीम अलैहि सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जो तो फरमाता है मेरा सारा खौफ खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल इत्मीनान सुकून हो गया। अब नबी करीम ने समय उस गार में 3 दिन रहते रहे थे, तो आपके खाने पीने का क्या इंतजाम होता था? बात समझ आ रही है ना जी? सीरत की किताबों में लिखा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की साहबजादी, आपकी बेटी जिनका नाम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो मक्का मुकरमा से पैदल चल के उस पहाड़ के ऊपर नबी करीम अलैहि सलाम के लिए खाना लेकर जाती थी। उस वक्त बताया जाता है उसकी उम्र भी तकरीबन कुछ 7-8 साल की थी। रोजाना मक्के से पैदल चल के जाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मक्का पाक में पता है कहाँ पर था? जो पता है किसी को जी? ये हरम शरीफ का जो 85 नंबर गेट है ना, 85 नंबर गेट है, उसके बिल्कुल सामने एक टावर बना हुआ है, हिल्टन टावर उसको बोलते हैं। तो वहां पर उनका घर होता था हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। जो अभी भी उसके ना 4थे फ्लोर पर बड़ी सी मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की। जो अब जब भी नमाज के लिए जाए उसकी ज़ियारत कर सकते हैं, उसकी नमाज भी हरम के साथ ही होती है। वहां से आपकी बेटी पैदल चल के आती है। जब आखिरी दिन खाना लेके पहुंची ना, तो उनके चेहरे पे हाथ का निशान बना हुआ था, सर में फटा हुआ था। पूछा गया बेटी आपको क्या हुआ, किसने मारा आपको? कहा कि मुझे अबू जेल मिला था, मुझसे पूछ रहा था बताओ तुम्हारे नबी कहाँ, तुम्हारा बाप किधर, तुम रोज कहाँ जाती हो? उसने मुझे बार बार पूछा, मैंने नहीं बताया उसको। उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसके हाथ का निशान है। मैं नीचे गिरी, मेरा सर पत्थर पे लगा, मेरा सर फट गया। तो मैंने कहा मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने नबी के बारे में नहीं बताऊंगी तुझे। अल्लाह अकबर। अब जरा तसव्वुर करें ना कि वालिदैन को सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है ना, अपनी औलाद की वजह से होती है। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, किसी की लखते जिगर थी ना। इसीलिए नबी करीम ने सामने फरमाया था मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इनके इतने एहसानात हैं कि इसका अजर इनको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अता फरमाएगा। मक्का मुकरमा में एक बंदे को 2 ऊँटनियां दी गई, जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उरैकत। इसे कहा गया था कि ऊँटनियों को लेकर जबल सोर पे आ जाना। जब वो आपके बताए हुए वक्त और जगह के मुताबिक ऊँटनियां लेके यहाँ पहुंच गया, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ जबल सोर से आके मदीना मुनव्वरा की तरफ अपनी हिजरत का सफर फरमाया था। बात समझ आ गई सबको? ये वाक़या पेश आता है यहाँ पर जबल सोर के ऊपर गारे सोर में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत आ गई है जबल सोर की। यहाँ किसी मुनासिब जगह पे गाड़ी रुकती है तो फिर इंशाल्लाह हम सब नीचे उतर के ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह।